غالباً یہ چوتھا جمعہ ہے جو آپ اس آیت کریمہ کے ضمن میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے تعلق سے چند باتیں، اس سے پچھلے جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی اور کچھ باتیں باقی تھی، اس مناسبت سے میں نے سوچا کہ آج اس عنوان کو مکمل کر دیا جائے، ورنہ ارادہ تو تھا کہ مسجد اقصیٰ کے تعلق سے چند باتیں اور اس کی تاریخ اور اس ہسٹری کو آپ کے سامنے رکھی جائے، کیونکہ اس وقت آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین کے بے گناہ مسلمانوں کے اوپر ان یہودیوں کا، ان اسرائیلیوں کا کس طرح سے ظلم یہ لوگ ڈھا رہے ہیں۔ تو اس تعلق سے انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ضرور کچھ باتیں رکھوں گا کہ یہ فلسطین میں جہاں بیت المقدس جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، اس مسجد اقصیٰ کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، اور کیوں وہاں پہ آئے دن اس طرح کے معرکے درپیش ہوتے رہتے ہیں، اور یہ آج سے نہیں بلکہ کئی ہزار سالوں سے یہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے حملے اور وہاں پہ اس طرح کے لوگوں کے جو مسلمان بالخصوص ہے ان کو بے گناہ ان کے اوپر ظلم ڈھانا اور صاحب ان کو ستانا اور ان کے اوپر اس انداز سے حملے کرنا، یہ ساری چیزیں آج سے نہیں کئی ہزار سالوں کی یہ تاریخ ہے، اور یہ کیوں اس طرح سے ہوتا ہے انشاءاللہ العزیز وقت جمعہ آپ ضرور سماعت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تک ہم اور آپ پہنچے ہیں تقریر کے حساب سے، اور کس انداز سے آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے اس وقت کی چند باتیں پچھلے جمعہ میں نے رکھی، انشاءاللہ آج بھی چند باتیں ولادت کے بعد کی آپ سماعت کریں گے کہ کیا کیا کمالات لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، آپ طلوع اجلال فرماتے ہیں۔ یاد رکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، ان کی عظمت، آج لوگ ان کی شان اور عظمت کو سننے کے بعد کچھ لوگوں کے چہروں کے جغرافیہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں، بالخصوص جب یہ مبارک مہینہ ہماری نگاہوں کے سامنے ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے تو کچھ لوگوں کو صاحب جشن عید میلاد النبی سے اور جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عظمت، ان کی رفعت اور ان کی شان جب بیان ہوتی ہے تو صاحب بڑی تکلیفیں ہوتی ہے۔ تو ہمیں کیا غرض کسی کو تکلیف ہو یا نہ ہو، ہم اہل سنت والجماعت مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے، ہم عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا مشغلہ اور ہمارا مشرب تو یہی ہے کہ صاحب یہ مہینہ کیا ہم اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان اگر بیان کریں تو کما حق ہو ان کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو ہم اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے جو بھی اپنے علم کے موافق انشاءاللہ العزیز یہ مہینہ ہو اور کوئی مہینہ ہو، جب کبھی بھی تقریر، بیان، واعظ و نصیحت کی مجلسیں بنتی ہے، سجتی ہے، الحمدللہ وہاں سے ہمارے خطبہ، ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے نقبہ، ادبا، یہ سارے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، ان کی شان اور ان کے مناقب بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت کی چند باتیں آپ سماعت کر چکے ہیں۔ پچھلے ہفتہ میری تقریر جو ختم ہوئی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئی اور آ کے کہتی ہے کہ بہن میں نے آپ کے شہزادے کی اور آپ کے شہزادی گرامی وقار کی بڑی تعریفیں سنی ہیں، مکے میں کوئی ایسا گھر نہیں جہاں پہ ان کا تذکرہ نہ ہو، مکے کی کوئی ایسی گلی نہیں جہاں پہ ان کی شہرت نہ ہو، ہر طرف ان کا ہی چرچا ہے، اور ان کی آمد کی برکت سے مکے میں بڑا انقلاب پیدا ہوا ہے، یہاں کی شاہراہیں مہک رہی ہے، یہاں کی گلیاں مہک رہی ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد باسعادت کی برکت سے پورے مکے سے قحط سالی دور ہو جاتی ہے، بن موسم کے درختوں میں پھل نظر آنے لگتے ہیں، اور جو درخت سوکھے ہوئے تھے وہ درخت ہرے بھرے نظر آنے لگتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد باسعادت کی برکت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اپنے گود شریف میں لیتی ہے، دودھ پلاتی ہے بحمدہ تعالیٰ، پھر اس کے بعد مکۃ المکرمہ سے اپنی وادی قبیلہ سعد
جو مکۃ المکرمہ سے 12 گھاٹی دور ہے وہاں پہ جانے کو، اب واپس آنے کو حضرت حلیمہ سعدیہ تیار ہو جاتی ہے، کیونکہ ساتھ میں جو عورتیں آئی تھیں ان کو مالدار گھروں سے بچے مل گئے، ملنے کے بعد اب وہ عورتیں جانے کو تیار۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ بہن آمنہ اب مجھے اجازت دو، آپ کی اس شہزادی گرامی وقار کو لے کر کے میں اپنے وادی میں لے جاؤں اور ان کی بھرپور میں خدمت کرنا چاہتی ہوں۔ بھیگی پلکوں کے سائے میں حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں دیتی ہے اور فرماتی ہے بہن میرے بیٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال رکھنا، ان کی دل و جان سے خدمت کرنا، بڑی ہی برکتوں اور سعادتوں والا شہزادہ ہے یہ میرا۔ اور ان کے وصال سے پہلے ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ کا وصال ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اب آپ اپنی اسی سواری کے قریب جاتی ہے جو سواری آتے وقت اپنے قبیلے سے مکۃ المکرمہ، یہ جو 12 گھاٹی دور مکۃ المکرمہ ہے قبیلہ سعد سے، اس درمیان میں کمزوری کی بنیاد پر، لاغر کی بنیاد پر اتنی نقاہت، اتنی کمزوری اس سواری کو تھی کہ صاحب ساتھ جگہوں پہ وہ سواری بیٹھ جاتی تھی۔ لیکن اب جب حضرت حلیمہ سعدیہ امام الانبیاء کو لے کر کے، حضرت پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لے کر کے اسی کمزور سواری پہ سوار ہوتی ہے، یاد رکھیں آپ کے ساتھ میں آنے والی جتنی بھی خواتین تھیں وہ تیز ترار سواریوں میں بیٹھ کر کے بڑی تیزی کے ساتھ قبیلہ سعد کی جانب بڑھنے لگتی ہے۔ پیچھے سے حضرت حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ جان رحمت کو لے کر کے اسی کمزور سواری پہ بیٹھ کر کے، اسی کمزور سواری پہ سوار ہو کر کے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری چلی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آتے وقت ساتھ جگہوں پہ کمزوری کے بنیاد پہ وہ سواری بیٹھ جاتی تھی، لیکن جب واپس چل رہی ہے مکۃ المکرمہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے، اب وہی کمزور سواری ہے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اسی کمزور سواری پہ میرے آقا کو لے کر کے سوار ہوتی ہے، اور جب وہ سواری چلنے لگتی ہے تو صاحب وہ جو خواتین جو آگے چل چکی تھی، حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری اب اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ تمام سواریوں کو پیچھے کر کے ان کی سواری آگے ہو جاتی ہے۔ ساتھ میں آنے والی تمام خواتین پوچھتی ہے کہ اے حلیمہ سعدیہ کیا بات ہے، تیری وہی سواری ہے کہ جب ہم لوگ اپنے قبیلے سے آ رہے تھے، آتے آتے تیری سواری کمزوری کی بنیاد پہ ساتھ جگہوں پہ بیٹھ گئی تھی، لیکن اب مکۃ المکرمہ آنے کے بعد تیری سواری اتنی طاقتور ہو گئی، اتنی تیز رفتار ہو گئی کہ ہماری سواریوں سے بھی آگے بڑھ رہی ہے، کیا بات ہے؟ مکۃ المکرمہ آ کر کے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ تو نے اپنی سواری بدل لی ہے، وہ کمزور سواری چھوڑ کر کے تو نے کوئی طاقتور سواری اختیار کر لی ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے اے میرے ساتھ میں آنے والی خواتینوں سنو، مکۃ المکرمہ آنے کے بعد میں نے سواری نہیں بدلی ہے، البتہ دیکھو میرا سوار بدل چکا ہے، یہ میرے ساتھ کوئی عام نہیں ہے بلکہ سردار قریش حضرت عبد المطلب کے پوتے ہیں، حضرت عبداللہ کی نور نظر ہے، سیدہ آمنہ کے لال ہیں اور امام الانبیاء ہیں، یہ میرے ساتھ سوار ہے، میں سواری نہیں بدلی ہوں البتہ میرا سوار بدل چکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو لے کر کے اپنے قبیلے کی جانب تشریف لے جا رہی ہے، جس راستے سے حضرت حلیمہ میرے آقا کو لے کر کے گزر رہی ہے وہ راستہ آج مہکتا ہوا جا رہا ہے، جس وادی سے مصطفیٰ جان رحمت کی سواری گزر رہی ہے وہ وادی آج مہکتی جا رہی ہے، جس پہاڑی سے گزر رہی ہے وہ پہاڑی مہک رہی ہے، جس وادی سے یعنی جس طرف سے بھی آپ گزر رہی ہے وہ پورا علاقہ مہکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بریلی کے تاجدار کی نظر جب ان روایتوں پہ پڑتی ہے تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھنا مسلمانوں، وہ
112 گھاٹی دوری حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ، حضرت حلیمہ سعدیہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے آبادی کی جانب بڑھتی جا رہی ہے۔ سنیں وہ جو پہاڑیاں، وہ جو 12 گھاٹیاں تھے، ان گھاٹیوں کی کیفیت علماء مورخین سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گزر جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان پہاڑیوں سے ہو رہا تھا، میرے آقا جب ادھر سے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت کا حال یہ تھا کہ وہاں پہ قحط سالی تھے، قحط سالی کی بنیاد پہ نہ وہاں پہ پانی کا نام و نشان تھا، نہ برسات ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے جنگلوں کے درخت سوکھے پڑ گئے تھے۔ لیکن آج جب حضرت حلیمہ امام الانبیاء کو لے کر کے ادھر سے گزر رہی ہے تو میرے آقا کے گزرنے کی برکت سے اب وہ سارے سوکھے درخت آج ہرے نظر آنے لگتے ہیں، اور ان درختوں پہ بن موسم کے پھل نظر آنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جتنے بھی وہاں پہ جانور چرند پرند وہاں پہ چر رہے تھے، یاد رکھنا مسلمانوں، ان جانوروں کی کیفیت علماء لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جانور بھی جو راستے میں آ رہے تھے، جس راستے سے میرے آقا گزر رہے تھے، وہ جانور بھی کنارے ہو جاتے تھے، راستہ خالی کر دیتے تھے۔ یعنی ان جانوروں کو بھی معلوم ہے کہ آج تم یہ راستہ خالی کر دو، اس لیے کہ امام الانبیاء کی سواری جا رہی ہے، رحمت للعالمین کی سواری جا رہی ہے، سید المرسلین کی سواری جا رہی ہے، آج طٰہٰ و یاسین آقا کی سواری جا رہی ہے، شمس الضحیٰ آقا ادھر سے گزر رہے ہیں، بدر الدجیٰ آقا کی سواری ادھر سے جا رہی ہے۔ وہ جانور بھی چھپ چھپ کر کے میرے آقا کے رخ انور کی زیارت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنے خوش نصیب جانور ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کو بھی پہچانتے تھے کہ یہ امام الانبیاء ہے، ان کے چہرے کی زیارت کر لو، یہ رحمت للعالمین ہے، ان کے چہرے والضحیٰ کی آج زیارت کر لو۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ جانور ہیں جو مقام مصطفیٰ کو پہچان رہے ہیں، وہ کیسے بھولے بھالے انسان ہیں، وہ کتنے ظالم قسم کے انسان ہیں جو 2 ٹانگوں کے مالک ہونے کے باوجود بھی، عقل سلیم رکھنے کے باوجود بھی میرے آقا کی عظمتوں کا آج منکر نظر آ رہا ہے، پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان 2 ٹانگوں والے انسان سے اگر کہیں بہتر ہے تو وہ جنگل کے جانور ہیں جو مصطفیٰ کی عظمت کو پہچانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو اللہ کے رسول کی شان کو پہچانتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، اللہ کے رسول کو لے کر کے اسی سواری پہ سوار ہو کر کے اپنے وادی میں تشریف لاتی ہے۔ یہ وہی وادی ہے جہاں پہ قحط سالی تھی، یہ وہی قبیلہ سعد ہے جہاں پہ لوگ کھانے کو ترستے تھے، پینے کو پانی کو ترستے تھے، پانی کے ایک ایک بند کو ترستے تھے۔ ایسی قحط سالی تھے کہ لوگوں کو کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، کئی دنوں سے وہ لوگ پیاسے زندگی بسر کرتے تھے، ہر طرف سوکھا پن ہے، کہیں پہ پانی کا نام و نشان نہیں ہے، کہیں پہ ہریالی نہیں ہے، ہر درخت سوکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آمد مصطفیٰ کی بہار دیکھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے کر کے جب حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے قبیلے میں، اپنے وادی میں یعنی قبیلہ سعد میں آتی ہے، آپ میرے آقا کو لے کر کے کیا آتی ہے کہ صاحب آپ کے وادی میں وہاں بہار آ جایا کرتی ہے۔ میرے آقا کی آمد کی برکت دیکھے، یہ وہی وادی ہے جہاں پہ قحط سالی ہے، سرکار کا قدم آتی ہی قسم خدا کی اس وادی میں رحمت کی برسات شروع ہو جاتی ہے، وہاں پہ بارش ہو جاتی ہے۔ اب وہی درخت ہے جو ابھی تک سوکھے ہوئے تھے، وہ درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، بن موسم کے ان درختوں میں پھل نظر آنے لگتے ہیں، صاحب ہر طرف ہریالی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر سے فرماتی ہے جاؤ اپنے جانوروں کی تھنوں سے دودھ نکالو۔ وہ کہتے ہیں اے حلیمہ سعدیہ کیسی بات کرتی ہو، تمہیں معلوم ہے ہمارے جانوروں کو آج کتنے دنوں سے خوراک نہیں ملا ہے، جس کی وجہ سے ان کے تھن سوکھے ہوئے ہیں، تم دودھ نکالنے کی بات کرتی ہو، دودھ کا نام و نشان ان کے تھنوں میں نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے اب ذرا جا کے جائزہ تو لے لو۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر اتنا سنتے ہیں، سننے کے بعد جب وہ جانوروں کے تھنوں کا جائزہ لیتے ہیں تو قسم خدا کی ہر جانور کا تھن آج دودھ سے بھرا ہوا نظر آنے لگتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر جب دودھ نکالنے پہ آتے ہیں تو گھر میں جتنے بھی برتن ہوتے ہیں سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں، قبیلے کے لوگ آتے ہیں، قوم آتی ہے، وہاں کے سارے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں اے حلیمہ سعدیہ کیا بات ہے، جہاں پہ تیرے جانور چرا کرتے ہیں وہیں پہ ہمارے بھی جانور چرتے ہیں، تیرے جانوروں کے تھنوں میں آج اتنا دودھ آ گیا، ہمارے جانوروں کے تھنوں میں دودھ کیوں نہیں آیا ہے؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے آج ذرا جا کر کے تم اپنے جانوروں کے تھنوں کا جائزہ تو لو۔ جب لوگوں نے جائزہ لیا ہے
تو خالی آپ کے گھر کے جانوروں کے تھن آج دودھ سے بھرے ہوئے نہیں تھے، بلکہ اس قبیلے کے سارے جانوروں کے تھن آج دودھ سے بھرے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ انقلاب کہاں سے آ گیا؟ اتنی چینجنگ کہاں سے آ گئی؟ اتنی بڑی تبدیلی حضرت حلیمہ سعدیہ کے قبیلے میں کہاں سے آئی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی برکت سے آج ان کے قبیلے سے غربت دور ہو گئی، آج وہاں سے مفلسی دور ہو گئی۔ میرے آقا کی آمد کی برکت سے اس قبیلے میں برسات بھی ہوتی ہے، بن موسم کے درختوں میں پھل بھی نظر آتے ہیں، ہر درخت لہلہانے لگتے ہیں، ہر طرف خوشی کی بہاریں آج لوٹی جا رہی ہے، ہر طرف آج وہ پوری وادی مہکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ ساری بہاریں مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی برکت سے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب قبیلے کے سارے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہتے ہیں حلیمہ تو نے جو بچہ لایا ہے ذرا اس بچے کے رخ انور کی زیارت تو کراؤ، بڑا برکتی بچہ ہے، دیکھو نا ان کا قدم آتے ہی آج ہمارے قبیلے کے اندر کتنی بڑی چینجنگ، کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، ہر طرف رونق ہی رونق ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، ہر طرف خوشی کی بہاریں ہیں، ہر طرف آج ہمیں اچھا محسوس ہوتا ہے، ہر طرف خوشی کی بہاریں ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ جان رحمت کے رخ انور سے چادر انور کو ہٹاتی ہے اور لوگ آپ کے مقدس چہرے کی زیارت کر کے آپ کے آبادی کے، آپ کے اس آبادی میں رہنے والے سارے لوگوں کا بیان ہے کہ آج تک ہماری نگاہوں نے ایسا حسین و جمیل بچہ کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے، اور کسی قبیلے کے کسی خاتون نے ایسا حسین و جمیل بچہ آج تک جنم نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول کی شان نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں ذرا غور سے سنیں، میرے آقا کی عظمت کو دیکھیں، مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو دیکھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، آپ فرماتی ہے پھر اس کے بعد میرے قبیلے کے سارے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو گود میں لے کر کے میرے گھر میں بھیڑ لگانے لگے اور سب کوئی کہنے لگے کہ حلیمہ ذرا اس حسین جمیل بچے کا ہاتھ، ان کا مقدس ہاتھ ہمارے ان بچوں کے سروں پہ رکھ دو، کیونکہ ان کے ہاتھ بہت ہی برکتی والا ہاتھ ہے۔ یہ ہاتھ جب کسی بچے کے سر پہ آ جاتا ہے پھر وہ بچہ آج کیا زندگی بھر نظر بد سے وہ بچہ محفوظ رہے گا۔ جتنی بیماریاں اس بچے کو لگی رہتی ہے ان کے ہاتھ لگتے ہی اللہ ان تمام بیماریوں سے ان بچوں کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں یہ مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس ہاتھ کی برکت ہے، ہاتھ کی برکت ہے۔ آج میرا ہاتھ ہو، آپ کا ہاتھ ہو، یا ان ظالموں کا ہاتھ ہو جو نبی کے شان میں گستاخیاں کرتا ہے، صاحب یہ ہاتھ اگر ایک بار نہیں 100 مرتبہ کسی بیمار کے اوپر رکھ دو، شاید وہ باید کوئی ایسا اللہ کا نیک بندہ ہو کہ جن کے ہاتھ لگتے ہی بیماریاں دور ہو جائے، ورنہ صاحب ہزاروں میں کوئی ایک ایسا ملتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا ہاتھ تو کتنا ناپاک ہاتھ ہے، کتنا گندا ہاتھ ہے، ہم بیمار کے اوپر رکھے صاحب کوئی فائدہ نہیں، ہم کسی پریشان حال کے سر پہ ہاتھ رکھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا ہاتھ ہے، ہمارا اور آپ کا ہاتھ، یہ ہمارا ہاتھ ہے، آپ کا ہاتھ ہے۔ اس ہاتھ کو اس ہاتھ سے نہ ملایا جائے، اس ہاتھ کو مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس ہاتھ سے نہ ملایا جائے۔ یہ اللہ کے رسول کا مقدس ہاتھ ہے، یہ نبوت والا وہ مقدس ہاتھ ہے کہ بیمار والے انسان کے اوپر چلا جائے، ہاتھ جانے کی دیر ہوتی ہے اللہ اس بیمار انسان کی تمام بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، اور اللہ کے رسول کے مقدس ہاتھ پاک کی یہ شان ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ میرے قبیلے کی عورتیں بچوں کو لے کر کے میرے گھر بھیڑ لگانے لگی ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ پھر پیالیوں میں پانی بھر بھر کر کے لانے لگی اور کہتی ہے کہ اے حلیمہ سعدیہ وہ برکت والا شہزادہ لاؤ اور ان کا ہاتھ اس پانی پیالے کے جو پانی کا پیالہ ہے اس میں ذرا ان کا ہاتھ ڈال دو، کیونکہ وہ جب ہاتھ ڈال دیں گے اور یہ پانی ہم جس بیمار والے انسان کو پلائیں گے، پلاتے ہی اللہ ان کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں آج اگر میں کسی گلاس میں پانی پی لوں تو صاحب میرے بچے اس گلاس سے پانی پینے کو تیار نہیں ہے۔ آج اگر آپ کسی گلاس سے پانی پی لے اور آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب انہوں نے جھوٹا کر دیا، جب تک دھویا نہ جائے، جب تک کوئی اس میں پانی پینے کو تیار نہیں ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت تو دیکھے، میرے آقا جس پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں پھر وہ پانی
پانی نہیں رہتا ہے بلکہ وہ پانی اتنا بہتر ہو جاتا ہے کہ کسی بیمار انسان کو پلا دیا جائے تو اس پانی کی برکت سے اللہ اس بیمار انسان کو تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہاں کے لوگوں کا بیان ہے وہی پانی اگر ہم جانوروں پہ چھڑک دیتے ہیں تو جانوروں کا دودھ بڑھ جاتا ہے، ہم اگر کسی درخت پہ ہم ڈال دیتے ہیں چھڑک دیتے ہیں تو ان درختوں کے پھلوں میں اور زیادہ برکت آ جاتی ہے، مٹھاس پن آ جاتی ہے۔ یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس ہاتھ پاک کی شان اور عظمت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے عورتیں بھیڑ لگانے لگی میرے گھر میں، ہر کوئی پیالے میں پانی لے کر کے آتی ہے، اے حلیمہ سعدیہ ذرا ان کا برکتی ہاتھ میرے اس پیالی میں رکھ دو، ذرا ان کا برکتی ہاتھ میرے اس پیالی میں رکھ دو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ جب میں بھیڑ پہ قابض نہ ہو پائی کہ آخر اتنی بڑی بھیڑ ہے میں کب تک یہ کرتی رہوں گی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ کے ذہن میں ایک خیال آیا کیوں نہ ایسا ہو کہ صاحب ایک حوض تیار ہو جائے اور مصطفیٰ جان رحمت کے قدم شریف آپ کے تلوار شریف کو اس میں ایک بار ڈال دوں پھر لوگوں میں اعلان کر دوں۔ حلیمہ سعدیہ نے ایسا ہی کیا، اپنے گھر کے آنگن کے سامنے انہوں نے ایک حوض بنایا اور بنانے کے بعد اس کو پانی سے بھر دیتی ہے۔ بھرنے کے بعد حلیمہ سعدیہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں قدم شریف کو اور دونوں تلوار شریف کو اس پانی میں ڈال دیتی ہے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو لے جا کر کے ان کے حجرے پاک میں آرام کرنے کے لیے رکھ دیتی ہے۔ اس کے بعد قوم میں اعلان کر دیتی ہے اے لوگوں، اے میری آبادی کی عورتوں، اب جنہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تلوے کا دھون چاہیے انہیں اب ان کا ہاتھ پیالی میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے ان کا تلوار شریف اس پانی میں ڈال دیا ہے، اب یہاں سے تم پانی بھر کے لے جاؤ، بیمار کو پلاؤ گے، بیمار کو صحت یابی مل جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی، جانوروں پہ چھڑکو گے جانور کا دودھ بڑھ جائے گا، درختوں پہ چھڑکو گے پھل کی تعداد بڑھ جائے گی، اس میں برکت آ جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہاں کے لوگوں کا بیان ہے کہ پھر اس حوض سے ہم جب پانی لاتے تھے بیماروں کو پلاتے تھے تو انہیں شفا مل جایا کرتی تھی، جانوروں پہ چھڑکتے تھے دودھ بڑھ جایا کرتا تھا، درختوں پہ چھڑکتے تھے تو درختوں میں پھل زیادہ آنے لگتا تھا، پھل میں مٹھاس پن پیدا ہوتا تھا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ تلوائے مصطفیٰ کی برکت ہے کہ اگر وہ پانی جو مصطفیٰ جان رحمت تلوہ جس میں رکھ دے، آپ کا تلوہ شریف جس پانی میں آ جائے، اس پانی کی برکت یہ ہو جاتی ہے کہ اگر بیمار کو پلایا جائے تو اللہ ان کو اس کی برکت سے تمام بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ مسلمانوں، یہ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ شریف کی برکت ہے، یہ تلوہ شریف کی برکت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس روایت پہ پڑتی ہے تو میرے امام پکار اٹھتے ہیں جن کے تلووں کا دوبن ہے، آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ مسلمانوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور شان نہیں ہے تو کیا ہے؟ جب ہم یہ روایتیں بیان کرتے ہیں تو صاحب کچھ لوگوں کو بڑی تکلیفیں ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ سنی بریلوی مولانا نہ جانے کہاں سے من گھڑت باتیں لے کر کے آ جاتے ہیں، جاہل ہے تو، کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتا، تاریخ کا مطالعہ نہیں کرتا، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کر پھر تجھے پتہ چلے گا اللہ نے کن کن کمالات اور کیسی کیسی شان، کیسی کیسی عظمتیں اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ ہم شان مصطفیٰ بیان کریں تو صاحب ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ حضرت حلیمہ سعدیہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کی رضائی ماں ہے، وہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب سے میری آبادی میں قدم رکھے ہیں، آپ کی قدم کی برکت سے رحمت بارہ کا نزول ہوتا ہے، آپ کے آنے کی برکت سے بن موسم درختوں میں پھل آ جایا کرتے ہیں۔ میرے آقا جب سے میرے آبادی میں تشریف لائے ہیں میری آبادی مہک رہی ہے، ہر طرف خوشی کا ماحول ہے، ہر طرف اجالا ہی اجالا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی بہار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہی حضرت حلیمہ سعدیہ ہے، آپ بیان فرماتی ہے کہ لوگوں سنو، جب کبھی بھی ہر خاتون کی ایک عادت ہوتی ہے، ہر ماں کی ایک عادت ہوتی ہے، جب چھوٹے بچے جب شیر خار کی عالم میں ہوتا ہے، یعنی بچے جب دودھ پیا کرتے ہیں ماں کے، تو ہر ماں کی فطرت اور عادت ہوتی ہے کہ دودھ پلانے کے بعد جب بچے کو سلایا جاتا ہے تو یاد رکھنا ماں پلٹ کے دوبارہ آ کر کے دیکھتی ہے کہ میرا بچہ سویا ہے کہ جاگ رہا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ ایک شام ایسی آئی کہ چاندنی رات تھی، آسمان پہ چاند اپنی روشنی
روشنی کو پھیلایا ہوا تھا۔ ایسے ماحول میں میں نے اپنے بچے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دودھ پلاتی اور دودھ پلانے کے بعد پھر میں نے ان کو بستر پہ سلا دی۔ اس کے بعد واپس جب میں دیکھنے کے لیے آئی کہ دیکھوں میرا بچہ سو گیا ہے کہ جاگا ہوا ہے۔ اگر سو جاتا ہے بچہ تو ماں مطمئن ہو جاتی ہے، اور نہیں سوتا ہے تو تھپکیاں دے دے کر کے ماں اپنے اس بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، شام کا وقت ہے، تھوڑی سی رات ہو گئی ہے، چاندنی رات ہے، آسمان پہ چاند اپنی روشنی کو پھیلایا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں دودھ پلا کر کے میں نے اللہ کے رسول کو بستر پہ سلائے۔ واپس جب میں دیکھنے کے لیے آئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ اللہ کے رسول آرام نہیں فرما رہے ہیں، یعنی سوئے نہیں ہیں، نیند کے عالم میں نہیں ہے، بلکہ آپ کی مقدس آنکھیں کھلی ہوئی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے، میں نے کوشش کیا کہ میں ان کو سلاؤں، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا وہ غور سے سنے مسلمانوں، شان دیکھے مصطفیٰ کی، عظمت دیکھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ خود بیان فرماتی ہے کہ جب میں قریب پہنچی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اپنے مقدس انگشت پاک کو آپ آسمان کی جانب اٹھائے ہوئے ہیں، کبھی اسی انگلی پاک کو آپ دائیں جھکاتے ہیں، کبھی بائیں جھکاتے ہیں، کبھی سرہانے جھکاتے ہیں، کبھی پائیں لاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اچانک جب ان کی انگلی حرکت پہ تھی تو میں نے کیا دیکھا، اچانک میں نے آسمان کے چاند کو بھی دیکھا۔ اب ایک نظر میں آسمان کو چاند کو دیکھتی ہوں تو ایک نظر مصطفیٰ جان رحمت کے انگشت پاک کو دیکھتی ہوں۔ میں نے کیا دیکھا، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا اللہ کے رسول کی انگشت مبارک جس جانب جھکتی ہے آسمان کا چاند ادھر جھکتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی انگلی بائیں جاتی ہے تو آسمان کا چاند اسی جانب جھکتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی انگلی دائیں جاتی ہے تو آسمان کا چاند اسی جانب جھکتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی انگلی سرہانے جاتی ہے تو آسمان کا چاند بھی اسی جانب جھکتا ہوا نظر آتا ہے، آپ کی انگلی اگر بائیں جا رہی ہے تو آپ آسمان کا چاند بھی اسی جانب جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ انگشت مبارک جس جانب اشارہ کرتے ہیں آسمان کا چاند اسی جانب جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی نظر جب اس روایت پہ پڑتی ہے تو بریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یاد رکھیں مسلمانوں، ہم اور آپ کے بچے روئے یا بے چین ہو تو ہم ان کو کھیلنے کے لیے کبھی نہ جانے کتنے کھلونے ہیں مارکیٹ میں، کبھی صاحب گڑیا دے دیتے ہیں، کبھی نہ جانے کیا کیا دے دیتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے بچوں کا عالم ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ آمینہ کے لال ہے، یہ سید المرسلین ہے۔ ان کا کھلونا کوئی دنیاوی عام چیز نہیں بنتی ہے، بلکہ ان کا کھلونا آسمان کا مقدس چاند بنا کرتا ہے۔ میرے آقا مہد میں یعنی ماں کی گود میں یا صاحب گہوارے میں رہ کر کے اشارہ فرما دے، جس جانب اشارہ کرتے ہیں آسمان کا چاند اس جانب جھکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ اللہ کے رسول کی شان اور عظمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو مسلمانوں، ہمیں پیغمبر اسلام کی شان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے، وہ یہ کمالات دیکھتی ہے۔ لیکن آئیے یہیں پہ یہ بات میں روک کر کے ذرا ولادت کے بعد کی باتیں ذرا آپ کو سناؤں کہ کس شان سے اور کتنی کمالات لے کر کے میرے آقا اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، آپ کے گھر، ہر ایک کے گھر بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ بتاؤ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد پھر صاحب اس بچے کو کی ناف کاٹی جاتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اگر لڑکا پیدا ہوا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد اس کا ختنہ کیا جاتا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں آنے کے بعد ان کو نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، یعنی یہ تمام اہتمام پیدا ہونے کے بعد دنیا میں کیا جاتا ہے۔ بتاؤ کوئی ایسا بچہ بھی دنیا میں آیا ہو جو جس کی ناپ کٹی ہوئی ہو؟ بتاؤ کوئی کسی کے گھر میں ایسا بچہ پیدا ہوا ہو جو ختنہ شدہ اس دنیا میں آیا ہو، ماں کے پیٹ سے ہی ختنہ شدہ پیدا ہوا ہو؟ بتاؤ کوئی ایسا بچہ اس دنیا میں آیا ہو جس کی ناف کٹی ہو، جو صاحب لباس پہن کر کے آیا ہو، جنہیں دنیا کے پانی سے پاک و صاف نہ کیا ہو؟ ہر ایک کا جواب ہوگا نہیں، کسی کے یہاں ایسا بچہ پیدا نہیں ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک بچہ اس دنیا میں ایسا آیا ہے کہ آنے سے پہلے ان کی ناف کٹی ہوئی ہے، آنے سے پہلے
پہلے وہ ختنہ شدہ ہے، آنے سے پہلے پہلے ان کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، آنے سے پہلے پہلے نوری چادر میں لپٹ کے آئے ہیں، آنے سے پہلے پہلے ان کے پشت پاک پہ مہر نبوت ہے، اور جس مہر نبوت پہ کوئی عام الفاظ نہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، وہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ وہ امام الانبیاء کی مقدس ذات ہے جو اتنی کمالات اتنی شان کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ میں اپنی جانب سے نہیں بلکہ آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کا بیان ہے، وہ خود بیان فرماتی ہے کہ 6 ایسے کمالات پیدا ہونے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ آج تک کسی بچوں میں وہ کمال نہیں دیکھے گئے، اگر وہ کمال دیکھا گیا ہے تو امام الانبیاء کے اندر پایا گیا ہے اور کسی کے اندر نہیں پایا گیا ہے۔ گھر کی بات ہے، آپ کی پھوپھی ہے حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا، وہ بیان فرماتی ہے کہ یاد رکھنا 6 ایسے میں نے کمالات دیکھے ہیں کہ آج تک کسی بچوں کے اندر وہ کمال نہیں دیکھے گئے۔ اب ان کا بیان سنیں، وہ فرماتی ہے سب سے پہلا کمال کیا تھا؟ وہ فرماتی ہے کہ جب ولادت کا وقت قریب ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے بھتیجے کا، میرے مرحوم بھائی جناب عبداللہ کی نور نظر کی ولادت کا جب وقت قریب ہوتا ہے تو جس حجرے میں حضرت سیدہ آمنہ تھی اس حجرے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب بڑی لائٹ لگی ہوئی تھی یا کوئی بلب کا انتظام تھا یا صاحب کوئی لالٹین کا انتظام تھا یا کوئی موم بتی کا انتظام نہیں، کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی ہے، تو آپ کی ولادت کی برکت سے حضرت آمنہ کا پورا کمرہ جگمگانے لگتا ہے، وہ منور اور روشن ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا کمال ہے۔ دوسرا کمال سنیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب بیان فرماتی ہے کہ دوسرا کمال یہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ کے رسول اپنا مقدس سر پاک سجدے میں رکھتے ہیں، شہادت کی انگلی کو اٹھاتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ پہلا جملہ ہوتا ہے اللہ اکبر، دوسرا جملہ ہوتا ہے الحمدللہ کثیرا، اور سر کو سجدے میں رکھنے کے بعد ہم اور آپ تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد جب سر کو سجدے میں رکھے ہیں تو آپ نے فرمایا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما، اے اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ دوسرا کمال تھا۔ اب میں یہاں رک کر کے آپ کا عقیدہ صاف کروں، کوئی جاہل آپ کو یہ تقریر سننے کے بعد یہ نہ کہہ دے کہ تیرا امام بڑا چلا چلا کے بول رہا تھا کہ اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھے اور 3 جملہ فرمائے اللہ اکبر الحمدللہ کثیرا، اور تیسرا جملہ تھا ربی حبلی امتی۔ بتاؤ پیدا ہوتے ہی وہ کیسے بات چیت کرنے لگے، پیدا ہوتے ہی وہ کیسے کلام کرنے لگے؟ غور سے سننا اور ان ظالموں کو، ان بدعقیداؤں کو جواب دینا کہ نادان تو کہتا ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہی کیسے کلام کرنے لگے، اور دلیل میں کہتا ہے صاحب تیرے گھر میرے گھر ہر ایک کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، 3 سال 4 سال کا عرصہ گزرتا ہے، پھر بھی بچہ الفاظ کو توڑ موڑ کے اپنے زبان سے نکالتا ہے۔ جب 7 سال 8 سال کا ہو جاتا ہے، جب بچہ اچھے انداز میں گفتگو کرتا ہے، صاف ستھرے لب و لہجے میں بات کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول پیدا ہوئے اور پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں، پھر کہہ رہے ہیں الحمدللہ، پھر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، پھر کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری عقل نہیں مانتی۔ تیری عقل تمہیں مبارک ہو، تیری عقل مانے گی بھی کیسے؟ اس لیے کہ تیری عقلوں میں تالے پڑ گئے ہیں۔ جو عاشق رسول ہوتا ہے عظمت مصطفیٰ سننے کے بعد بغیر دلیل کے ان عظمتوں کو مان لیتا ہے، لیکن ان جاہلوں کو دلیل بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیں مسلمانوں، آؤ ذرا دلیل میں آپ کو آج کسی حدیث کی کتاب سے نہیں، کسی تاریخ کی کتاب سے نہیں، کسی عام انسان کی لکھی ہوئی کتاب سے نہیں، بلکہ اللہ کے کلام سے دیتا ہوں، قرآن مقدس سے دیتا ہوں، اور یہ وہ دلیل ہے ہر ایک کو ماننا ضروری ہے، نہ مانے تو پھر کافر ہو جائے گا۔ قرآن ہے قرآن، اٹھاؤ سورہ مریم، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کس انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلام فرمائے ہیں۔ ذرا غور سے سننا، حضرت عیسیٰ پیغمبر کی ولادت جب ہوئی، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت مریم آپ کو لے کر کے جب قوم میں آتی ہے، آبادی میں آتی ہے، تو آبادی کے لوگوں نے کہا تھا اے مریم
مریم تیرے بھائی ہارون بڑے نیک تھے، تیرے ماں باپ بڑے نیک تھے، لیکن تو نے یہ کیسا غلط قدم اٹھا لی ہے کہ بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے، بغیر شادی کے، بغیر تیری ڈولی سجے ہوئے تو نے آج ایک بچہ جو جنم دے دیا ہے، بتا یہ کیسے تو نے قدم، اتنا خطرناک قدم اور اتنا غلط قدم تو نے اٹھا لی ہے۔ آپ کے اوپر لعن و طعن قوم کرنے لگتی ہے، رب کی بارگاہ میں دل و دل میں عرض کرتی ہے مولا یہی دن دیکھنا تھا، تو نے بغیر نکاح کے، بغیر شوہر کے، بغیر کسی شادی کے تو نے آج مجھے بیٹا عطا فرمایا، آج قوم میرے اوپر لعن طعن کر رہی ہے، مولا میں انہیں کیا جواب دوں؟ اللہ فرماتا ہے اے مریم فکلی، تو ان سے کہہ دے انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے آج روزہ رکھ لیا ہے، میں کسی سے کلام کرنے والی نہیں، میں نہ بولنے کا، اللہ کی رضا کے لیے آج میں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ معلوم ہے اس وقت حضرت عیسیٰ پیغمبر کی عمر کتنی تھی؟ مورخین اور مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ جب پیدائش کے بعد آپ کی والدہ قوم میں لے کر کے آئی تھی، آپ کی عمر اس وقت 12 گھنٹے کی تھی۔ 12 گھنٹے کا بچہ، بتاؤ کوئی بول سکتا ہے؟ 12 گھنٹے کا بچہ کلام کر سکتا ہے؟ اب حضرت مریم ہے وہ کہتی ہے مولا یہ لوگ میرے اوپر لعنت و طعن کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دے نہ بولنے کا میں نے روزہ رکھا ہے اللہ کی رضا کے لیے، میں کچھ نہیں بول سکتی۔ قوم نے کہا ایک تو اتنا بڑا قدم تو نے اٹھائی اور پھر تو بات جواب بھی نہیں دے رہی ہے۔ پھر رب کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا اب کیا کیا جائے؟ اللہ نے فرمایا فاشارت الی، یعنی اپنے بچے کی جانب اشارہ کر اور قوم سے کہہ دے کہ میرے بچے سے پوچھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یاد رکھنا مسلمانوں، حضرت مریم اپنے بچے کی جانب اشارہ کرتی ہے لوگوں مجھ سے اس کا جواب مت ڈھونڈو، اگر جواب چاہیے تو جو میرے گود میں بچہ ہے اسی سے جواب لے لو۔ پھر قوم کہتی ہے ایک تو نے اتنا بڑا غلط قدم اٹھائی ہے اور پھر تو جواب نہیں دے رہی ہے، اور پھر کہہ رہی ہے کہ اس بچے سے پوچھو، یہ 12 گھنٹے کا بچہ یہ کیا بولے گا، یہ کیا جواب دے گا، یہ کیا صفائی پیش کرے گا، یہ کیسے بتائے گا؟ نہیں تو بہت غلط قدم اٹھائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ فرماتی ہے لوگوں پوچھو تو صحیح، اشارتاً فرماتی ہے پوچھو تو صحیح میرے اس بچے سے، میرا یہ بچہ تمہیں جواب دے گا۔ 12 گھنٹے کی عمر ہے، حضرت عیسیٰ پیغمبر ہے، ماں کے گود میں ہے، دودھ پیتے کے عالم میں۔ جب قوم نے پوچھا تھا اے بیٹا آپ تو بتاؤ آپ کہاں سے آئے ہو، آپ کون ہو، آپ اس کا جواب دو۔ قرآن اٹھائے، سورہ مریم کی تلاوت کرے، قرآن جواب دیتا ہے کہ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے کیا کہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دے کر کے بھیجا ہے، وہ جعلنی نبی جا، اور اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، 12 گھنٹے کا بچہ عیسیٰ پیغمبر جب اپنے ماں کے گود میں رہ کر کے کلام کر سکتے ہیں تو یہ تو عیسیٰ ہے، یہ اللہ کے حبیب ہے، یہ امام الانبیاء ہے، اگر یہ کلام کرے تو اس پر کیسا اعتراض ہے؟ جب عیسیٰ پیغمبر 12 گھنٹے کا بچہ اپنے ماں کے گود میں کلام کر سکتا ہے تو اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہی کلام کرے تو اس پر کیسا اعتراض ہے؟ یہ کیسا اعتراض ہے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھتے ہیں اور وہ 3 جملہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور یہ عظمت ہے ان کی۔ یہ 2 کمال ہو گئے، پورا کمرہ جگمگانے لگا اور سر کو سجدے میں رکھتے ہیں۔ تیسرا کمال سنے، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے بھتیجا پیدا ہوا ہے، کچھ تو خدمت کر لو، میرے مرحوم بھائی جناب عبداللہ کی جانب بیٹا پیدا ہوا ہے، تھوڑی سی خدمت کر کے کچھ تو حق ادا کر لوں۔ وہ دوڑتی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نجاستوں میں گندگیوں میں لپٹا ہوا پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر، میرے گھر، ہر ایک یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتا ہے بڑی گندگیوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اتنی گندگی صاحب وہ بچہ بھی ناپاک، ماں بھی ناپاک، جس زمین پر بیٹھ کر کے ماں بچے کی تولد کرتی ہے، ماں بچے کو جنم دیتی ہے، جہاں پہ وہ گندگی گر جائے زمین کا وہ حصہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ ہمارا اور آپ
کے بچوں کا حال ہوتا ہے۔ آج کوئی عام بچہ نہیں، امام الانبیاء کی آمد ہو رہی ہے، حبیب کردگار کی آمد ہو رہی ہے، رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت صفیہ نے یہی قیاس کیا، دوڑی، سوچی کہ چلو پانی لے کر کے آؤں، بچے کو نہلا کر کے میں اچھے انداز سے غسل دے کر کے صاف شفاف کر دوں، پاک و صاف کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب پانی لے کر کے آ رہی تھی، پردہ غیب سے آواز آتی ہے، اے صفیہ اب کیا کرنا چاہتی ہو، کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ مولا بھتیجا پیدا ہوا ہے، آمینہ کی جانب بچے کی ولادت ہوئی ہے، میں انہیں دنیا کے پانی سے غسل دے کر کے پاک و صاف کرنا چاہتی ہوں۔ آواز آتی ہے، اے صفیہ کان کھول کے سن لے، آنے والا کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ میں نے ان کو غسل دے کر کے اس دنیا سے بھیجا ہے، غسل دے کر کے اس دنیا سے بھیجا ہے۔ انہیں نہلانے کی یا غسل دینے کی کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شان مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر یہ جاہل کہتا ہے ماشاء اللہ نبی ہماری طرح بشر ہے، نبی ہماری ہی طرح بشر ہے۔ نادانو، اگر نبی تمہاری طرح بشر ہے تو دنیا میں جب آیا تھا تو ماں سے پوچھنا، صاف شفاف ہو کر کے آیا تھا کہ نجاستوں میں اور گندگیوں میں لپٹ کے پیدا ہوا تھا، تجھے دنیا کے پانی سے پاک کیا گیا، اور مصطفیٰ ایسے پاک و صاف ہے، ایسے پاک و صاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آدم اگر آپ کسی علاقے میں قدم رکھتے تو وہ علاقہ پاک ہو جائے، حضرت حاجرہ صفا مروہ پہ قدم رکھتے تو صفا مروہ پاک ہو جائے، حضرت ابراہیم ایک پتھر پہ قدم رکھتے تو وہ مقام ابراہیم پاک ہو جائے۔ یاد رکھنا یہ انبیاء کرام کی خصوصیت ہے، جس سرزمین پہ قدم رکھتے ہیں وہ سرزمین پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے قدم کی شان سنے، میرے آقا جب پہلا قدم اس زمین پر رکھتے ہیں تو آپ کی قدم کی برکت سے صرف وہ علاقہ نہیں، پوری روئے زمین ہمارے لیے پاک و صاف ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہماری خاصیت ہے، شریعت محمدیہ اور امت محمدیہ کی یہ خاصیت ہے کہ ہم جہاں چاہے زمین کے جس حصے پہ چاہے ہم نماز ادا کر لے، عبادت کر لے، ہم وہاں عبادت کر سکتے ہیں۔ لیکن دیگر انبیاء کرام کی امتوں کے لیے عبادت خانہ اور عبادت خانے ہی میں وہ عبادت کر سکتے تھے، اس کے علاوہ کہیں اور ان کی عبادت نہ ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنے ہی حصہ ان کے لیے پاک ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدم شریف کی برکت ہے کہ میرے آقا پہلا قدم جب اس سرزمین پر رکھتے ہیں، اس زمین کے اوپر رکھتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ پوری روئے زمین کو ہمارے لیے پاک و صاف فرما دیتے ہیں۔ یہ شان مصطفیٰ نہیں ہے تو کیا ہے؟ پھر بھی یہ جاہل کہتا ہے کہ صاحب ماشاء اللہ وہ ہماری طرح بشر ہے۔ تو تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک، یہ خوش عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہمیں مبارک، تم رہو اپنے عقیدے میں مگن، ہم اپنے خوش عقیدہ مسلمان اپنے صحیح عقیدے پہ ہم خوش رہتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کی عظمت بیان کرتے ہیں، ان کی رفتوں کا بیان کرتے ہیں۔ یہ تیسرا کمال ہے۔ اب چوتھا کمال سنیں، حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہے چلو یا اللہ تو نے ان کو غسل دے کے بھیجا، یہ تو سب سارے کمالات لے کر کے آئے، کچھ تو خدمت کر لوں۔ اب جاتی ہے اس ارادے سے کہ کم از کم چلو سرما ہی لگا دوں، بھتیجا پیدا ہوا ہے، آنکھوں میں سرما تو لگا دوں۔ جب اس ارادے سے جاتی ہے پھر پردہ غیب سے آواز آتی ہے، صفیہ اب کیا ارادہ ہے مولا؟ بھتیجا پیدا ہوا ہے، کچھ تو خدمت کر لو، کچھ تو حق ادا کر لو۔ اب کیا کرنا چاہتی ہے؟ کم از کم سرما لگا کے حق ادا کر لوں۔ اللہ فرماتا ہے کہاں کا سرما لگائے گی؟ دنیا کا سرما لگاؤ گے تو تھوڑی دیر کے بعد سرما غائب، تھوڑی دیر کے بعد سرما غائب۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں سرما لگانے کی بھی حاجت نہیں ہے، میں نے اپنے حبیب کی آنکھوں میں ازل سے ہی سرما لگایا ہے، اور ایسا سرما لگایا ہے کہ ازل سے قیامت تک وہ سرما غائب نہیں ہوگا۔ میں نے سرما لگا کے بھیجا ہے، ما زاغ البصر وما طغى کا سرما میں نے اپنے حبیب کی آنکھوں میں لگا کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے مصطفیٰ کی، کیا عظمت ہے مصطفیٰ کی۔ اس کے بعد کی صفت سنیں، اس کے بعد کے کمال سنیں۔ حضرت صفیہ کہتی ہے کہ چلو مولا تو نے ان کو غسل دے کے بھیجا، سرما لگا کے بھیجا، تو چلو بچے پیدا ہونے کے بعد بچوں کی ناف دنیا میں کاٹی جاتی ہے تو کم از کم وہی کٹوا دو تاکہ بھتیجے کا حق مجھ سے کچھ ادا ہو جائے، میں تھوڑی سی خدمت کا ان کی خدمت گزاروں میں میرا بھی نام لکھ دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اس ارادے سے
سے چلی ہے۔ اللہ اللہ، یاد رکھنا مسلمانوں، شان مصطفیٰ دیکھے، عظمت مصطفیٰ دیکھے۔ اللہ فرماتا ہے اے صفیہ، یہ عام بچہ نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد ان کی ناف کاٹی جائے، نہیں نہیں، میں نے اپنے حبیب کی ناف کو دنیا یہی سے کاٹ کے دنیا میں بھیجا ہے، ان کی ناف دنیا میں کاٹنے کی حاجت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ یہ شان مصطفیٰ کی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مسلمانوں، ان عظمتوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت صفیہ عرض کرتے ہیں مولا تو نے غسل دے کے بھیجا، سرما لگا کے بھیجا، ناپ بھی کٹوا کے بھیجا، اب میں کیا کروں؟ تو چلو کم از کم دنیا میں جب بچے آتے ہیں تو وہ ننگے پیدا ہوتے ہیں، شریر پہ کپڑا نہیں ہوتا ہے، تو کم از کم چلو پہلا کپڑا میں پہنا دوں تاکہ کچھ بھتیجے کا حق ادا ہو جائے۔ اب کپڑے کے ارادے سے جب جاتی ہے پھر پردہ غیب سے آواز آتی ہے، صفیہ اب کیا ارادہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، شان دیکھے مصطفیٰ کی، عظمت دیکھے اللہ کے رسول کی، مولا کم از کم پہلا کپڑا تو میرے ہاتھ سے چلا جائے ان کے بدن کے اوپر۔ اللہ فرماتا ہے اے صفیہ، میں نے اپنے حبیب کو نوری چادر میں لپیٹ کے بھیجا ہے، انہیں دنیاوی لباس ابھی پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے نوری چادر پہنا کے بھیجا ہے، اور ان کے پشت پر مہر نبوت ہے جس پہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں، یہ وہ نبی ہیں جو دنیا میں جانے کے بعد لوگوں کو کلمہ پڑھوا کر کے جہنم سے بچا کے جنت کا حقدار بنانے والے ہیں، جنت کا حقدار بنانے والے ہیں۔ بتاؤ مسلمانوں، اتنی عظمتیں مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، یہ کمالات ہے جو آپ جس تمام کمالات کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ بتاؤ کسی کے گھر ایسے کمال والے بچے پیدا ہوئے نہیں ہوتے ہیں، محال ہے ایسے کمالات لے کر کے پیدا ہو۔ پھر بھی صاحب وہ جاہل تھوڑا سا بڑا کیا ہوتا ہے، 3 دن 10 دن اور 12 دن کا چلہ کیا لگا لیتا ہے، صاحب گلی گلی میں ڈھنڈورا پیٹتا ہے، ماشاء اللہ نبی ہمارے طرح، نبی ہمارے طرح۔ ارے جاہل، نبی کی طرح بڑھنا تو دور کی بات ہے، نبی کے صحابہ کی طرح تو نہیں بن سکتا، تابعین کی طرح نہیں بن سکتا، تبع تابعین کی طرح نہیں بن سکتا۔ ایک سچے پکے جو نیکوکار انسان ہوتا ہے تو ان کی طرح نہیں بن سکتا۔ تو نرا جاہل، تیرا عقیدہ گندا، تیرے پاس ایمان نہیں، تیرے پاس عشق کی دولت نہیں، اور تو کہتا ہے بڑی مجلس میں کہ ماشاءاللہ نبی ہماری طرح۔ اگر یہ کمالات لے کر کے پیدا ہوتا تو کہہ سکتا تھا کہ صاحب ان کے اندر جتنے کمالات ہیں ہمارے اندر بھی اتنے کمالات ہیں، تیرے اندر کوئی کمال نہیں، پھر بھی نبی سے برابری کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس لیے میں ہم اپنے سنی بھائیوں سے میں عرض کرتا ہوں کہ ان سے جھگڑا مت کرنا، ان سے کہنا تیرا عقیدہ تمہیں مبارک ہو، ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک ہو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ عشق مصطفیٰ میں چلتے رہے، عشق مصطفیٰ میں اپنے اداؤں کو ڈھالتے رہے، چل رہے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں چلے، بیٹھتے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں بیٹھے، کھانا کھا رہے ہیں تو محبت رسول کے آئینے میں کھائیے، پانی پی رہے ہیں تو عشق مصطفیٰ کے آئینے میں پیجیے، اپنا پورا معمول عشق مصطفیٰ میں ڈال دیں۔ آپ جب راستے سے گزریں گے تو دنیا کہے گی یہ فلاں کا بیٹا نہیں، یہ کہہ کر کے دنیا نہیں پکارے گی، بلکہ دنیا کہے گی یہ جو جا رہا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کا سچا غلام جا رہا ہے، اللہ کے رسول کا سچا عاشق جا رہا ہے۔ اس لیے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہمارے گھروں میں ہیں، بچپن سے ہی ان کے گٹھی میں آپ عشق مصطفیٰ پلاتے رہے، عشق مصطفیٰ کی دولت ان کے سینے میں ڈالتے رہے، تاکہ جو ہی وہ پروان چڑھے عشق مصطفیٰ میں بھی پروان چڑھے، جو وہ جوان ہوگا محبت رسول بھی جوان ہوگے، پھر ہزاروں باطل ان کے پاس آئے کوئی ان کے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا ہے، ایسے عاشق رسول بن جائے گا، اپنی جان دینا گوارا کرے گا، لیکن ایمان کا سودا وہ کبھی زندگی میں کر نہیں سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے آنے والی نسل کو بھی عشق رسالت کی دولت سے آپ ان کو دیں تاکہ وہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر سکے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سبوں کو اللہ کے رسول کی سچی پکی اچھی محبت عطا فرمائے، اور ان کے تعلق سے اچھی عقیدت، جو صحیح عقیدت صحیح محبت ہے اللہ وہ ہمیں عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ جو حضرات سنت ادا نہیں کہ وہ